الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ آج کل تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور طول بلد اور عرض بلد کا حساب اور فاصلے جمع تفریق کر کے چاند کی منازل کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بہرحال ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن غالباً اندازہ یہ ہے کہ اگلا جمعۃ المبارک عید کا ہوگا۔ اگر انسانی اندازے کے مطابق چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ جمعۃ الوداع ہوگا، اور دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر نماز اس طرح سے ادا کرو کہ گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، کہ کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ وہ اگلی نماز تک پہنچے گا۔ ایسے اعتبار سے رمضان کا ہر جمعہ ہی جمعۃ الوداع ثابت ہو سکتا ہے، کہ جسے اگلا جمعہ نہ ملے اس کا تو وہی جمعۃ الوداع رہا۔ رمضان المبارک کے فضائل بے پناہ و بے حساب ہیں، پھر اس میں جمعۃ المبارک کی پرسعید ساعتیں بے شمار برکات اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک دراصل رحمت الہی کو لٹانے کا مہینہ ہے۔ باقی 11 مہینے اگر رحمت بانٹنے کے ہیں تو رمضان المبارک رحمت لٹانے کا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے انسان کو نابود سے بود کیا اور عدم سے وجود میں لایا، مشت غبار سے اس کا تن خاکی بنایا اور اس میں اپنے امر کی روح ڈالی۔ قل الروح من امر ربی، امر صفات الہی میں سے ہے، اور صفات باری جس طرح ذات باری ازلی و ابدی اور قدیم ہے، اسی طرح صفات بھی ازلی ابدی اور قدیم ہیں۔ تو انسانی روح عالم امر سے ہے۔ پھر دنیا میں جو کچھ بندے کے پاس ہے سب کچھ اس کی عطا ہے۔ غنی اور فقیر سب اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ ہم غنی کی دولت کو تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دولت مند کھانے پینے تک سے مجبور و معذور ہوتے ہیں۔ مختلف امراض کے باعث مختلف چیزیں نہیں کھا سکتے، جبکہ ایک عام مزدور روکھی سوکھی کھا کر صحت مند رہتا ہے۔ تو ہمارے پیمانے
ہمارے محدود علم اور محدود حوصلے کے مطابق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دولت مندی کی نسبت غربت اس کی ایک ایسی نعمت ہے جو بہت سے ایسے گناہوں سے بچا لیتی ہے جو دولت کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہر بندہ ہر حال میں اس کا ممنون احسان ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ طاقت گویائی ہے یا چشم بینا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے یا چلنے پھرنے کی قوت ہے، اولاد ہے، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، اور یہ سب کچھ وہ ہے جو اس نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ یعنی یہ بے حساب نعمتیں وہ ہیں جنہیں مانگنے کا شعور انسان میں ابھی نہیں تھا تو اسے یہ نصیب تھی۔ ماں کی گود نصیب تھی، باپ کی شفقت نصیب تھی، زندگی کے اسباب نصیب تھے، حالانکہ وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا، اور یہ بے پناہ نعمتیں بخشیں اور مفت بخشیں اور مانگے بغیر عطا کیں، تو پھر ان نعمتوں کو اپنا مد مقابل بنا دیا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے پروانہ، بھول گیا مجھے مصرع یہ کہ پروانہ شمع پہ نثار ہوتا ہے یا رخ انور کی طرف آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو ان چیزوں کو ایک ایسی شمع بنا دیا جو ظاہری نگاہ سے نظر آتی ہے، ایک ایسی دولت بنا دی جسے ہمارا بدن محسوس کرتا ہے، ہمارا ذہن سوچتا ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، لیکن اپنی ذات کو، چونکہ اس کی ذات ہے ہی وراء الورا، انسانی ذہن مخلوق ہے، انسانی علم مخلوق ہے، انسانی سوچ مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے۔ مخلوق کی حد ہوتی ہے اور خالق حدود سے بالاتر ہے۔ اب لامحدود جو ہے وہ محدود میں کیسے سما سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب فلسفی ہے کہ ہماری عقل و شعور، ہمارا فہم رسا اسے سوچ نہیں سکتا، ہم چھو نہیں سکتے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بنا سکتے۔ تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا جب ہمارے بس میں ہی یہی اسباب دنیا ہے، جب ہماری نگاہوں میں یہی مال و زر ہے، جب ہمارے حواس خمسہ میں اسی کی لذت اور اسی کا جمال ہے، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ کریم ہے، اس نے دوسری طرف ادھر اگر سورج کو طلوع فرمایا، ادھر شمس نبوت کو طلوع فرما دیا۔ ایک سورج طلوع ہوتا ہے تو نظام کائنات میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بادل اس کی وجہ سے بنتے ہیں، گرمی اور حرارت وہ بہم پہنچاتا ہے، کھیتیاں اور بیج اس کی حرارت سے اگتے ہیں، جانوروں کے جسم اس کی گرمی سے نشو و نما پاتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز اس کی تمازت سے متاثر ہوتی ہے۔ چاند ستارے اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی کائنات کو چلانے کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ سورج کی ہے۔ اور اگر اس شمس ظاہری نے
اتنا حسن بانٹا ہے کہ زمین میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو مختلف ذرات، جنہیں آج کی سائنس کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، مختلف ذرات یا مختلف ایٹم جب ایک نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، کسی دوسری نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو چاندی بن جاتی ہے، کسی تیسری نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو تانبا بن جاتا ہے، کسی اور نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہیرا بن جاتا ہے، کسی اور نسبت سے اکٹھے ہوتا وہی ایٹم ہی ہے۔ جس چیز کو آپ توڑیں اسے توڑتے چلے جائیں آخر میں ایٹم ہی رہ جائے گا، ہے وہی ذرات خاکی۔ اسی طرح سے کسی اور طرح سے جمع ہوتے ہیں تو نباتات بن جاتی ہے، جمادات بن جاتی ہے، وجود حیوانی بن جاتے ہیں، درندے پرندے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی ایٹم بھی جمع ہوتے ہیں اور ان سب کو ازل سے مقدر کر دیا، یہ اتفاقاً نہیں ہوتے۔ نہ کوئی درخت اتفاقاً اگتا ہے، نہ کوئی جانور اتفاقاً بنتا ہے، نہ انسانی وجود اتفاقاً بنتا ہے، بلکہ ہر ایٹم کو وہیں پہنچنا ہے جہاں اسے خالق نے پہنچانا ہے۔ ہر ذرہ آب و خاک و باد و خاک و آب و آتش بندان، باد و خاک و آب و آتش بندان، با منو تو مرتبہ حق زندان۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، ہر چیز اس کا حکم بجا لاتی ہے، میرے اور آپ کے لیے مردہ ہوں، اس کے لیے وہ زندہ ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، اس کا حکم بھی مانتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ہر ایٹم کو یہ پتہ ہے کہ اسے کہاں پہنچنا، اور اگر اسے نہیں پتہ تو اس نظام کو پتہ ہے کہ اس ایٹم کو کہاں لے کے جانا ہے۔ لہذا جس ذرے کو میرے وجود کا حصہ بننا ہے وہ ہزاروں صورتیں اختیار کرے گا۔ شاید وہ دھان کی فصل میں چاول بن کر اگے، شاید وہ کسی پھلدار درخت پر پھل بن کر لگے، شاید وہ کسی جانور کا چارہ بنے اور اس کا دودھ بن کر مجھ تک پہنچے، شاید وہ اس کے گوشت کی شکل میں پہنچے۔ جتنی صورتوں سے گزرے گا بالآخر اسی وجود پر جا کر اٹکے گا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ وہی ایٹم سبزے کی صورت اختیار کر لیں گے، سبزہ جانور چل جائے گا، جانور دودھ دے گا، دودھ سے گھی بنے گا، چلتے پھرتے وہ ایٹم جس وجود کے اس وجود تک پہنچیں گے۔ اور یہ ایسا پکا اہتمام ہے کہ کسی دوسرے وجود کا ایک ایٹم کسی دوسرے وجود کے پاس نہیں جاتا۔ اتنی بے شمار عطا کے بعد اور اتنی نعمتوں کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ بات مان لو کہ یہ مال و دولت، یہ اسباب دنیا، یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ مجھے لوٹا دو۔ اگر تم یہ مجھے لوٹا دو گے تو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ انسان کا گھر کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ جنت کے بارے جو تفصیلات قرآن حکیم میں آئی ہیں، جو اوصاف جنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، حق یہ ہے کہ جنت کو سمجھنے کے لیے جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے وہی سمجھ پائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کو اس دنیا میں رہ کر سمجھنا ممکن نہیں ہے، ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے بالاتر ہے۔ لیکن آخر جنت ہے کیا؟ ایک بندے مومن کا گھر ہے، اللہ کے بندوں کی رہائش گاہ ہے، اور بے پناہ نعمتوں کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار براہ راست نصیب ہوا کرے۔ جنت میں بے حساب نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔
کہ اگر ایک کھانا کوئی جنتی کھا رہا ہے، اسی کھانے کا ایک لقمہ کھائے گا تو اس میں جتنی لذت ہوگی اسی کھانے کے دوسرے لقمے میں اس سے زیادہ لذتیں ہوں گی، اسی کے تیسرے لقمے میں اس سے زیادہ لذتیں ہوں گی۔ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو گرمی سردی کچھ نہیں کہے گی، ہمیشہ ہر حال میں ہر آدمی خوش رہے گا، ہر موسم اس کی پسند کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہاں تک کوئی گنتا چلا جائے، ایک ایسی زندگی، ایک ایسا عالم جہاں دکھ کا گزر نہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی کا گزر نہیں ہے۔ فرمایا آؤ پھر سودا کرتے ہیں، جنت بھی میری ہے، میں نے بنائی ہے، جہان بھی میرا ہے، میں نے بنایا، تم بھی میرے ہو، میں نے تمہیں بنایا، نعمتیں بھی میری ہیں، میں نے تمہیں دی، آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، یہ نعمتیں استعمال تم ہی کرو، میری سمجھ کر کرو، میں تمہیں بدلے میں جنت دیتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا مومنوں کے ساتھ کہ جان و مال تمہارا نہیں میرا ہے اور جنت تمہاری ہے۔ اب سودا ہو گیا تو چاہیے تھا کہ وہ تمام مومنین کا جان و مال اٹھا لیتا، سلب کر لیتا۔ فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، استعمال تم ہی کرو، ہے میرا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میری پسند کے خلاف استعمال کرو۔ جب چیز میری ہے، سودا ہو گیا، میں نے تمہیں مفت دی تھی، پھر میں نے تم سے قیمتاً خریدی، اب اس کے بعد بھی اگر تم میری مرضی کے خلاف استعمال کرو تو پھر تم ہی بتاؤ کیا تم سزا کے مستحق نہیں ٹھہرے؟ وہ بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو اگر تم سودے سے مکر بھی جاؤ تو کیا بگڑے گا؟ عسیات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ کوئی اور قوم ایسی پیدا کر دے گا جن سے وہ خود محبت کرے گا اور وہ اس کی محبت میں دیوانے ہو جائیں۔ یجاہدون فی سبیلہ، ان کا جینا مرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے برائی کے خلاف بھلائی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ پھر اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ ظلم چھا گیا اور بغیر جان دیے اس کا ہٹنا ممکن نہیں ہے اور تلوار کی ضرورت پیش آئی تو یقتلون و یقتلون، پھر وہ قتال بھی کرتے ہیں، جانیں بھی دیتے ہیں، گردنیں بھی کٹائیں گے۔ اور فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، یحبہم و یحبونہ، کسی نے اردو میں اس کا مفہوم ایک شعر میں بیان کیا کہ اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ فرماتا ہے میں ایک اور قوم پیدا کر دوں گا، ایسے جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، اور محبت اور پھر محبت الہی جواب چاہتی ہے۔ دلوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، دلوں کا اپنا جہان ہوتا ہے، دلوں کے اپنے رابطے ہوتے ہیں۔ ماں بچے سے محبت کرتی ہے لیکن اسے کبھی مارتی بھی ہے تو بچہ چھوڑ کر چلا نہیں جاتا، اسے پتا ہے وہ رشتہ جو محبت کا ہے، اسے وہ جانتا ہے۔ جس سے ہم محبت نہیں کرتے اس کی خوشامد بھی کرتے رہیں تو وہ جواب میں ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔
آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جس شخص سے آپ دل سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی آپ سے نفرت نہیں کرتے، اور جسے آپ دل سے اچھا نہیں سمجھتے اس کی کتنی خوش آمد کرتے ہیں وہ کبھی دل سے آپ کو اچھا، کیونکہ دلوں کا ایک الگ جہان ہے، دلوں کی ایک اپنی زبان ہے، دلوں کے اپنے ذرائع ہیں بات پہنچانے کے اور بات لینے کے، دل راہ بدل رہے، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی۔ اگر انسانی محبت جواب میں محبت پاتی ہے تو جس سے اللہ محبت کرے، اگر انسانی محبت میں اتنی قوت ہے کہ وہ جواب میں محبت پاتی ہے تو جن سے اللہ محبت کرے ان کا کیا عالم ہوتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ محبت کس سے کرے، کیوں کرے، کیسے ہم محبت الہی کو پالیں، وہ مقام کیسے نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، قرآن نے اس کا جواب دیا، خود اللہ نے اس کا جواب دیا۔ سوال تو بہت اہم ہے کہ بھئی اللہ ان سے محبت، ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اس میں وہ جواب میں اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے، سب کچھ وار دیں گے، اس کی فرمان برداری کریں گے، زندگی اس کی راہ میں مجاہدانہ گزاریں گے، جان دینی پڑی تو جان دیں گے، مال دینا پڑا تو مال دیں گے، گھر قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہوگی محبت الہی کی، جو اللہ کو ان سے محبت ہے۔ یہ تو کمال ہے، جنہیں وہ پیدا ہی اپنی محبت دے کر کرے گا۔ اسائیات اللہ بقوم یحبہم، وہ جو ایسے لوگ پیدا کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم سے وہ کیسے محبت کرے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرتا ہے تو بار الہ ہے بے نیاز، ہم ہی سے محبت کر لے تاکہ ہم بھی تیری محبت میں دیوانے ہو جائیں، نہ تجھے تکلف کرنا پڑے ہمیں مٹانے کا اور ایک نئی مخلوق کھڑی کرنے کا، اور نہ ہمیں معرومی ہو تیری بارگاہ سے اور ہم ہی تیرے نام پہ کٹ مریں، قربان ہو جائیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تم میرا اتباع اختیار کر لو، محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لو، میرے نقش قدم کو حرز جاں بنا لو، کبھی میرا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ پھر کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر وہ تمہیں سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور زندگی کے دکھ تو کیا، زندگی کی پریشانیاں تو کیا، موت تک کو مات دے جاؤ گے۔ افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، ایک رسالہ مجاہدین کے واقعات نقل کیا کرتا تھا، اور اس کے سارے واقعات چشمدید روایات پہ ہوتے تھے، ان لوگوں کی زبانی روایت کرتا تھا جو موقع پر موجود تھے۔ تو ایک واقعہ، بے شمار واقعات میں نے پڑھے، چونکہ میرے پاس بھی وہ آتا تھا رسالہ اور میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک نوجوان طالب علم مدرسے میں تھا، باپ کو گمان تھا کہ اب یہ عالم بن جائے گا اور زندگی کے لیے کچھ آسائشیں مہیا ہو جائیں گی۔ اس نے جہاد کی اجازت چاہی، باپ نے اجازت نہ دی، وہ چلا گیا، بغیر اجازت چلا گیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا، کچھ دن جہاد میں جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا رہا، آخر ایک دن شہید ہو گیا۔ تو جو قریبی علاقوں کے لوگ تھے ان کے شہداء کو وہ لوگ کوشش کرتے تھے مجاہدین کہ ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے۔
تو تیسرے یہ چوتھے دن وہ شہید ہو کر واپس گھر پہنچا. اب باپ بھی افغان تھا، وہ بھی تکڑے مزاج کا آدمی تھا. سارے لوگ زیارت کر رہے تھے تو وہ بھی جا کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو تم نے میری نافرمانی کی، مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے مخلوق کی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی بندے کا حکم ماننا یہ کسی طرح جائز نہیں. اگر میرا حکم غلط تھا اور تمہارا فیصلہ صحیح تھا اور یہ واقعی جہاد تھا اور تم واقعی شہید ہوئے ہو تو پھر تو میرا فیصلہ غلط تھا، تمہیں جانا چاہیے تھا. میں تو اس کو جہاد سمجھ نہیں رہا تھا. لیکن اگر یہ صحیح تھا تو شہید تو زندہ ہوتے ہیں، پھر ایک دفعہ میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ. اور وہ لکھتا ہے کہ اس شہید نے ہاتھ کھڑا کر دیا. یہ اگلے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی بات ہے. کہ وہ خوش نصیب جو محبت الہی کو پا لیتے ہیں وہ آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا یہ حسن کا جمال اور یہ عشق کی گرمی تب تک رواں دواں رہیں گے. جب تک کائنات کی نبضیں رک نہیں جاتی دلوں کے جہانوں کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، یہ آباد رہیں گے. یہ الگ بات کہ کون بد نصیب چھوڑ دیتا ہے اور کون خوش نصیب اس سے فیضیاب ہوتا ہے. تو اصل بات محبت الہی ہے اور بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. ہاں وہ سوچ سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے. وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے ایک جہان ہے، آسائشیں ہیں، دولتیں ہیں، اقتدار و اختیار ہے. پھر اسے چننا پڑتا ہے کہ اس میں سے کیا منتخب کروں. اگر وہ اس کے الہی پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو کام تو محمد رسول اللہ نے آسان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے فاتبعونی، میرا اتباع اختیار، میری غلامی میں آ جاؤ، زندگی کو میری سنت کے سانچے میں ڈھال دو، میرے نقش قدم کو حرز جاں بنا لو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے عشق کرے گا اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، انسان ہوتے ہوئے تم گناہ کرو گے وہ بخشتا چلا جائے گا. تم سے خطائیں ہوں گی وہ تمہیں معافیاں دے گا. دیکھیں انسان فرشتہ نہیں بن سکتا اور نہ قدرت کو اس سے فرشتہ بنانا منظور تھا، اس لیے انسان پیدا کیا، ورنہ وہ فرشتہ ہی پیدا کر دیتا اگر اسے منظور ہوتا تو. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، اس کا مزاج انسانی رہتا ہے، اس کی طبیعت کے تقاضے انسانی رہتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا جائے، کوئی بھی نافرمانی اس حساب سے بڑی نہیں ہوتی کہ اس کا حجم کتنا ہے. نافرمانی بڑی ہوتی ہے اس ذات کے حساب سے کہ کس کی نافرمانی کی گئی. ایک حکم ہم پٹواری کا نہیں مانتے
اس کی حیثیت اور ہے. وہی بات تحصیلدار کہتا ہے ہم نہیں مانتے، حیثیت بدل جاتی ہے، بات ایک ہے. وہی بات سیشن جج کہتا ہے اور ہم نہیں مانتے، حیثیت بدل جاتی ہے. یعنی ذات کے ساتھ نافرمانی کی نسبت ہوتی ہے کہ کس کی نافرمانی کی گئی وہ اس حساب سے بڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی لغزش چھوٹی نہیں ہے، ہر لغزش بڑا گناہ ہے. تو بتقاضائے بشریت فرمایا تم سے لغزشیں ہوں گی، وہ درگزر فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. گھر جاتے ہیں، کاروبار میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. بشری تقاضے ابھر آتے ہیں، کام کاج کی ضرورت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، اور چیزیں آ جاتی. فرمایا اگر تمہارا مزاج یہی رہتا جو میرے پاس بیٹھ کر ہوتا ہے تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دیتا جو پھر غلطیاں کرتی اور پھر اس سے بخشش کی اور مغفرت کی طالب ہوتی. وہ پھر کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جس سے پھر لغزشیں ہوتی اور پھر وہ روتی اس کے دروازے پہ آتی اور پھر وہ ان کے آنسو پوچھتا. یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فیصلہ تمہارا ہے، طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے. اگر تم نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو فرمایا پھر میری غلامی اختیار کر لو، جو میں کہوں وہ کرو، جہاں سے وہ رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی کہہ دے وہ کرو، جہاں سے روک جائے روک، جو عطا کر دے سینے سے لگا لو، جس چیز سے منع کر دے اسے چھوڑو. یار ہم عجیب لوگ نہیں ہیں. 4 روزہ زندگی میں طبیب اور ڈاکٹر ہمیں کتنی کڑی پرہیزیں بتاتے ہیں اور ہم کتنی باقاعدگی سے کرتے ہیں. تمہیں سبزی نہیں کھانی، تمہیں گوشت نہیں کھانا، تمہیں دال نہیں کھانی، وہ دال نہیں کھا رہا، وہ سبزی نہیں کھا رہا، وہ گوشت نہیں کھا رہا. کیوں؟ تمہیں شربت نہیں پینا، تمہیں میٹھا نہیں کھانا، تمہیں چینی نہیں کھانا. اب کمال ہے، بندہ چینی کھانا چھوڑ دے یا میٹھا کھانا چھوڑ دے، ساری زندگی پھیکی ہوگی، ساری غذائیں پھیکی ہوگی. ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کی کسی لذت سے روکا بھی نہیں ہے. آپ نے تو سب سے مزیدار زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور ان چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے سم قاتل ہیں. ان چیزوں سے نہیں روکا جو ہمارے لیے زندگی میں لطف اور لذت پیدا کرتی ہیں. ان سے روکا ہے جو زندگی کو بے لطف کر دیتی. پھر وہ پرہیز ہم پہ بھاری پڑتی ہے. اور اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت الہی چاہیے؟ ہر دعویٰ اپنی شہادتوں پہ سچا یا جھوٹا ثابت کیا جاتا. یہ دعویٰ ہے کہ مجھے محبت الہی چاہیے اور یہ شہادت ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی کر رہا ہوں. اگر گواہی نہیں ہے، غلامی چھوڑ دی، شہادت نہیں ہے تو ثبوت ہی نہیں ہے. دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ جواب میں محبت کیسے ملے گی؟ اور جب اس کی محبت جواب میں نصیب ہو جاتی ہے دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے. ایک عجیب سرشاری، ایک عجیب کیف ہوتا ہے.
جو فکر اندر اب آئے شاہی آمد تدبیر عبید اللہ آمد. حضرت عبید اللہ آرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبت اویسیہ کے عظیم مشائخ میں سے ہیں. آپ بہت بڑے ذمہ دار تھے اور بہت بڑا کام تھا آپ کا. اور اس زمانے میں جب ٹریکٹر اور مشینیں نہیں تھیں تو 100 جوڑا بیلوں کا آپ کی زمینوں پہ ہل چلایا کرتا تھا. گویا صرف ہل پر 100 خاندان اور پلتا تھا. اور 100 جوڑے کے ہل چلانے کا مطلب وسیع جاگیر ہے. اب اس کے اور انتظامات، اجناس کی خرید و فروخت، اجناس کے ذخائر، ان کے منشی، ان کے محاسب، تو ایک وسیع کاروباری سلسلہ تھا. فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھے تھے. ایک دوست نے کہا کہ حضرت ان سال تو حج پہ چلنا چاہیے. آپ نے فرمایا میں خادم سے کہتا ہوں میرا اسباب سفر زیادہ راہ لے آتے، تم بھی اپنا جا کے لے چلتے ہیں، اچھی بات ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں اور آپ کا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ آپ تو اس سے نکل ہی نہیں سکیں گے، اور آپ معذرت کریں گے تو آپ نے تو الٹا مجھے مصیبت میں ڈال دیا. میں تو واقعی کہہ نہیں رہا تھا، میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا. میں فرمایا تم بے وقوف ہو، میری دولت صرف اس کے الہی ہے، باقی یہ سب اس کا ہے. میری ذمہ داری لگا دی، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. میں نہیں ہوں گا کسی اور کو سپورٹ کر دے گا. میری دولت یہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، میری دولت یہ ان سے آنے والی آمدنی نہیں ہے. میری دولت تو میرے مالک کی محبت اور اس کا عشق ہے، اور وہ میرے سینے میں ہوگا. میرا مال تو میرے پاس ہوگا، یہ تو اس کا ہے. میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو سپرداری دے دے گا، وہ کرتا رہے گا. اگر میں آج نہیں ہوں گا تو کیا فرق پڑے گا، کل کو تو مجھے چھوڑ کے جانا ہے، میں تو اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. یہ میرا نہیں، یہ اسی کا ہے. مجھ سے کام لے رہا ہے، میرے بعد کسی اور سے لیتا رہے گا. اور صرف حج پر جانے کی بات نہیں، جب اس کے الہی نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی اور موت کے فاصلے مٹ جاتے. کسی بھی لمحے موت آئے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ تیار بیٹھا ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے. اور انہی عاشقوں نے کہا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو وہ پل ہے جو سیدھا بارگاہ الوہیت میں لے جائے گا. کیوں نہیں آتی، آنے دو اسے. ہمارے یہاں ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کی ایک غزل کا شعر ہے، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم. مجھے ان کی غزل تو یاد رہی نہیں، شعر بڑا مزیدار تھا. 30-40 سال پہلے کی بات ہے، لیکن یہ میرے ذاکرے میں موجود ہے. ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے. مقصد تو حضوری سے ہے، مر کے نصیب ہو جائے. تم میرے معالجے پہ کیوں سر کھپا رہے ہو؟ مجھے مر جانے دو، شاید میری منزل میری موت ہی آسان کر دے. تو اس کے الہی جب اسباب دنیا اور علائق دنیا سے بالا تر لے جاتا ہے تو بندہ جہاد بھی تب ہی کر سکتا ہے. جہاد یہ نہیں کہ مار دھاڑ کیے جاؤ، لوگوں کو قتل عام کیے جاؤ جہاد ہو گیا. نہیں، جہاد یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا اسے روکا جائے. کس لیے روکا جائے؟ اس کی اللہ کے. کسی فرد، کسی قوم، کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی بنی آدم کے خلاف اسلام جنگ کا حکم نہیں دیتا، ظلم کے خلاف جنگ کا حکم دیتا. لوگ اگر مرتے ہیں اسلام کے ہاتھوں
تو ظلم کی حمایت کرتے ہوئے مرتے ہیں. ظلم کی حمایت سے ہاتھ روک لیں، اسلام ان سے تلوار روک لیتا. کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ تم کلمہ پڑھو. اسلام واحد مذہب ہے جس میں یہ فراخی ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں اور جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ اس قوم کے وسائل تباہ کر دو، اس قوم کا مال لوٹ لو، اس قوم کو رسوا کر دو، کچل دو تاکہ آئندہ سر نہ اٹھا سکے. اسلام کہتا ہے نہیں، کسی کا مال ناجائز نہیں لوٹو، کسی کے فصلوں کو آگ نہیں لگاؤ، کسی کے پھلدار درخت نہ کاٹو، کسی کے عبادت خانے کو، خواہ وہ آتش پرستوں کا ہے، اسے مت چھیڑو، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، اسے مت چھیڑو. عبادت خانے میں رہنے والے عبادت گزاروں کو نہ چھیڑو، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار مت اٹھاؤ. لیکن جو ظلم کی حمایت میں شمشیر بکف ہوتا ہے، ٹکرا جاؤ اس سے، تم دونوں حالت میں فتح پا جاؤ گے. مر گئے تو بھی فاتح ہو اور مار دیا تو بھی فاتح. اسلام میں شکست نہیں ہے، مر گئے شہید، فاتح ہوئے تو غازی. اور اسی جہاد کا حکم دیتا ہے کہ خلق خدا کو اپنے جیسی مخلوق کے مظالم سے نجات دلائی جائے. اور یہ ساری بات کا انحصار ہے محبت الہی پر، عشق الہی پر. اگر عشق الہی نصیب نہ ہو تو پھر فیصلے ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، دوسرے کو ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے جیتنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مال چھیننے کے لیے ہوتے ہیں، اسے رسوا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی صورت بھی جہاد نہیں بنتی. اب تو مسلمانوں نے قریب ہی گھڑ لیا نا کہ ذرا سا کسی کو عقیدے کا اختلاف ہو اس پر گولی چلا دو جہاد ہو گئے. یہ جہاد نہیں ہے. دو حق ہر بندے کو اللہ نے دیے ہیں، زندہ رہنے کا، عقیدہ رکھنے کا. کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی عقیدہ مسلط کرنے کا مجاز نہیں ہے. اسے خود اللہ کے حضور جانا، جس حال میں پیش ہونا چاہتا ہے ہو کر دیکھ لے. اگر کوئی اتباع محمد الرسول اللہ سے ہٹتا ہے، محبت الہی سے معروم ہو جائے گا. اس پر لاٹھی چارج کی کیا ضرورت ہے؟ محبت الہی سے معروم ہوگا تو عذاب الہی کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. پھر اسے لاٹھی سے ہانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ایسی مصیبت اس نے تو اپنے گلے مار لی کہ اسے خود میدان حشر میں جا کر افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا. ہاں، جب ریاست اسلامی وجود میں آتی ہے، جب مسلمان معاشرہ بنتا ہے. اور یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، حکومتیں اسلام نافذ نہ کرتی ہیں نہ کریں گی. ہم مطالبے کرتے رہتے ہیں، یہ ایک سیاسی شور کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہ حکومتیں اسلام نافذ کرتی ہیں، نہ پہلے حکومتوں نے کیا ہے، نہ آئندہ کریں گی. اسلام نافذ کرتا ہے معاشرہ جو حکومت ہی ایسی چنتا ہے جو اسلامی ہوتی ہے. اسلام معاشرہ نافذ کرتا ہے. مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت سب سے پہلے بنی. سارے لوگوں کا بادشاہ ہی محمد الرسول اللہ تھا، امیر ہی اللہ کا رسول تھا، تو حکومت اسلامی کیوں نہ ہوتی؟ سارا معاشرہ ہی جانثار تھا اسلام کا. اور معاشرہ خود سود کھاتا رہے، معاشرہ خود کلبوں میں ناچتا رہے، معاشرہ بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر نچوا کر باپ تالیاں بجاتے رہے اور ان پر حکومت اسلام نافذ کر دے گی. ای خیال است و محال است و جنو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں، اسلام نافذ ہو سکتا ہے عشق الہی سے. اگر ہمیں اللہ کے عشق کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، اسلام کے سانچے اور اتباع کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے. تو میں آپ ہم میں سے ہر ایک
14 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا. جس طرح ایٹم مل کر وجود بنتا ہے، ذرات مل کر وجود بنتا ہے، اسی طرح افراد مل کر قومیں بنتی ہیں. افراد پر اسلام نافذ ہو، قوم خود اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی. افراد ہی سے جو بنی ہے. اگر ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو کس حکومت سے توقع کرتے ہو کہ کروڑوں مربع میل کے علاقے پہ اسلام نافذ کر دے؟ نفاذ اسلام کے لیے بھی انہی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے اللہ محبت کرتا. بظاہر اس کے الہی سے نوازے گئے افغان بے نیاز ہے، جن کے پاس لباس نہیں ہے، جن کو منہ دھونے کی فرصت نہیں ہے، جن کے پاس جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو سوکھی روٹی اور پیاز کھا رہے ہیں. اور دنیا کے مہذب لوگ جنہیں غیر مہذب اور قدامت پسند کہتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنا عشق بھر دیا، اور اتنا بھرا کہ انہیں زندگی اور موت کی سرحدیں ان کے سامنے سے مٹ گئیں اور ٹکرا گئے. دنیا جسے سپر پاور کہتی ہے، حالانکہ یہ شرک ہے. سپر پاور صرف اللہ اور اس کے علاوہ سب محتاج. عظیم طاقت اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی اکبر نہیں. تو سپر پاور اتنی دلیر ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود ایک بندہ نہ مار سکی، نہ گرفتار کر سکی. ابھی اس سے لرزاں و ترساں ہے کہ اسامہ بن لادن کھا جائے گا. ابھی ایک بندہ ہے تمہیں کھا جائے گا. لاکھوں کروڑوں افراد تم نے قتل کر دیا اور وہ ایک بندہ تم نہ مار سکے جسے مارنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے سپر پاور تم نہیں ہو. سپر پاور وہ ہے جس نے اسے مرنے نہیں دیا. اب بے نیاز ہے، کریم ہے، اس نے ان کے دلوں میں جنون ڈال دیا. ایک بندہ اس کا سبب بن گیا، چند علماء اس کا سبب بن گئے. طالبان کے نام سے اس کے الہی کی وہ لہر اٹھی کہ لاکھوں سر کٹ گئے، لیکن کسی نے اف نہیں کی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے باز آتے ہیں امریکہ، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں. بھوکے رہ گئے اور امریکہ نے راشن کے اور بسکٹوں کے اور دواؤں کے بنڈل پھینکے اور ان پر تھوک کر گزر گئے. کسی نے اٹھایا نہیں. بھوکے رہے لیکن امریکی خوراک جلا دی. اور ساری دنیا نے کہا طالبان کو شکست ہو گئی. آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو تھوڑا بہت کنٹرول افغانستان پر کر چکے تھے، آج ہم وہ بھی کھو رہے ہیں. بلکہ ٹائم کا جو شمارہ نومبر میں امریکہ میں چھپا ہے، اس میں ہیڈ لائن ہے لوزنگ دا کنٹرول، کہ افغانستان ہماری گرفت سے نکلا جا رہا ہے. اور ابھی جنگ کی ابتدا ہوئی نہیں. یہ تو سارے آگ برساتے رہے آسمان سے. ابھی زمین پر اتر کر تو تمہیں لڑنا ہے. یہ کیا شے ہے جس نے ان پڑھوں میں، بے وقوفوں میں، مفلسوں میں، بھوکوں میں، اگر وہ اتنے مستجاب الدعوات تھے تو اپنے لیے روٹی مانگتے، بہترین کپڑے مانگتے، دولت مانگتے، لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے جب وہ مل جاتا ہے، بس ہمیں وہ کافی. فیصلہ انہوں نے یہ کیا، اور دیکھ لینا انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اور یہاں نفاذ اسلام ہونا ہے. شاید اس کا سبب بھی وہی بے وقوف بنیں گے، کیونکہ ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے. تو جنہیں ہم بے وقوف اور نادان کہتے ہیں، شاید وہی اس سرزمین پر بھی نفاذ اسلام کا سبب وہی بن جائیں گے. چونکہ عشق اور محبت میں عقل کا گزر نہیں ہوتا، طاعت کا ہوتا ہے. سو جب تک محبت الہی نصیب نہ ہو، اور اس کا آسان سا نسخہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ جب عشق الہی نصیب ہوتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں، جانیں لیتے بھی ہیں، جانیں دیتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ حق ہے اللہ پر کہ انہیں عطا کرے. اور فرمایا یہ بات صرف تم سے نہیں، پھر تورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی یہ بات دہرائی گئی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی دہرا رہا ہوں کہ جسے چاہیے میرے ساتھ محبت کا سودا کر لے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ سے یہ وعدہ نبھایا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم کر چکے ہو، بہت فائدے میں رہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے عالم ہست و بود میں، عالم آخرت میں، دونوں جہانوں میں. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، بندہ اپنے سودے پہ ڈٹ جائے اور عشق الہی میں زندگی کے لمحات نچھاور کر جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی سنتیں رہتی ہوں ادا فرما دیں. والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ چلا کرو، آگے نہ لگ گئے کرو. بات تو ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فرمایا آپ کے بات ختم کرنے سے پہلے بول نہ پڑا کرو. کچھ آپ فرمانے لگیں تو تم آگے سے بات شروع نہ کر دیا کرو. لیکن اس کے ساتھ یدی اللہ ورسولہ، پہلے اللہ کریم نے اپنا نام لیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ گستاخی ہے، پھر نبی کی بے ادبی. لا تقدموا بین یدی اللہ. اب اللہ کی وحی تو کسی پر نہیں آتی تھی سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ اللہ ہم کلام ہو رہا اور وہ پہلے بول پڑے، وہی تو صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ اور بات وہی کی نہیں، بات حضور کے کلام فرمانے کی ہے کہ جب آپ کلام فرما رہے ہوں تو اس سے پہلے بولنا شروع نہ کر دو۔ اسی طرح اگر پہلے بات نہیں کر سکتے تو جو احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں ان سے بڑھ کر اپنی طرف کوئی کام شروع نہ کر دو، تم آگے نہیں لگ سکتے۔ یعنی کسی بھی کام کو بحیثیت دین آپ کرنا چاہتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، جو دنیاوی کام ہے یا دنیا کی جو چیزیں ہیں سارے کام حلال جائز ہیں اور ساری چیزیں حلال ہیں، ان میں حرمت تلاش کرنی پڑتی، یعنی شرعی طور پر سارے جانور اب حلال ہیں، اب تلاش یہ کرنا ہے کہ ان میں حرام کون کون سے ہیں۔ اسی طرح جو دنیاوی کام ہم کرتے ہیں سارے حلال ہیں، تلاش یہ کرنا ہے کہ ان میں حرام کون کون سے ہیں، کس کس طریقے سے حضور نے منع کر دیا وہ حرام ہے۔ لیکن کوئی کام جو دین جسے ہم ثواب سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوگا، اس کام کے لیے سند چاہیے بارگاہ رسالت کی۔ اگر ہم اپنی طرف سے گھڑیں گے تو یہ ہوگا اقدام نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی، اور فرمایا پہلے یہ گستاخی اللہ کی ہوگی اور اس کے بعد رسول کی ہوگی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ لگو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے اپنا تقوی کا رشتہ قائم رکھو۔ یہاں تقوی یا اللہ سے رشتے ایمان، رشتے الفت، رشتے عشق کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر بارگاہ نبوی میں بے ادبی یا گستاخی ہوگی خدا نہ خواستہ تو جو اللہ سے آپ کا تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا، اور اس کے قائم نہ رہنے کا سبب وہ گستاخی ہوگی یا بے ادبی ہوگی جو بارگاہ نبوی میں ہوئی۔ لہذا دینی امور میں اور جس کام کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ شریعت میں اس کے بارے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا، وہ ثواب نہیں ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا۔ اب سفر کے وسائل سے بحث نہیں کی گئی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر فرمایا، اونٹ پر سفر فرمایا حج کے لیے، گھوڑے پر آپ نے سواری کی، گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، خچر پر سواری کی، تو ہم ہوائی جہاز پر کیوں بیٹھیں، یہ بدعت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ دنیاوی امور ہیں، وسائل اور ذرائع بدل گئے ہیں، ذریعے کی تبدیلی، نہ گھوڑے پر بیٹھنا ثواب ہے نہ جہاز میں بیٹھنا ثواب ہے، اس کا تعلق ایمان سے یا عبادت سے نہیں ہے۔ ایک سبب ہے دنیاوی، مقصد حج کرنا ہے یا مقصد اپنے کاروبار پر جانا ہے یا مقصد سفر کرنا ہے، ذریعہ سفر ہے، اس میں ثواب گناہ کی بات نہیں۔ ہاں اب اگر ہم کسی ایسی سواری پہ بیٹھ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا، اور مثلا ہم سواری کا وسیلہ خنزیر کو بنا لیں، جی ہم اپنی گاڑی کے آگے 2 خنزیر جوت لیں، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی دنیاوی امور سب جائز ہیں، ان میں ناجائز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سب حلال اشیاء علماء فرماتے ہیں تمام چیزیں حلال ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے۔ اس میں حرمت ثابت کرنا پڑتی ہے کہ عبادت کے معاملے میں جواز تلاشنا پڑتا ہے، ثبوت تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا حکم ہے یا نہیں، اور اگر حکم شرعی نہیں ہے اور ہم اسے عبادت سمجھ کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کی بنیاد ہوتی ہے سنت سنیہ کو گرا کر اس کے کھنڈر پر، یعنی جہاں ہم
دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں وہاں سے ایک سنت ضائع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ سنت کی جگہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جگہ کسی ماں و شمار کی بات کو اہمیت دی جائے. تو فرمایا اگر ایسی بات ہوگی تو تمہارا اللہ سے رشتہ الفت ختم ہو جائے گا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت کے بارے لکھتے ہیں کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو اس میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ بیچارہ نیکی سمجھ کر گرفتار ہوتا ہے، اس لیے اس سے توبہ بھی نہیں کرتا. اب نیکی سے کون رجوع کرے گا کہ اللہ اس سے بچائے. یہ ایسی مصیبت ہے کہ جو اس میں گرفتار ہو جائے اس کی نجات کی امید نہیں رہتی، اسے توبہ بھی کم نصیب ہوتی. وہ جو نیکی سمجھ رہا ہے. اب یہ کہنا کہ میں جانتا نہیں تھا یہ کوئی عذر نہیں ہوگا، چونکہ جاننا فرض ہے، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا. اور دنیا میں بھی ایک اصول ہے بین الاقوامی، ignorance of law is no excuse، کہ قانون سے واقف نہ ہونا کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے قانون کے خلاف ہے، وہ سزا دیں گے اور یہ بہانہ نہیں سنیں گے کہ میں جی قانون سے واقف نہیں تھا. یہ کوئی بہانہ نہیں. یعنی دنیاوی عدالتوں کا بھی یہ طے شدہ اصول ہے کہ قانون کو نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے جرم کیا. تم نے جرم کیا، سزا بھگتو کہ قانون سے واقف ہونا چاہیے تھا. کام کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ لیتے کہ یہ قانون میں اس کی کیا سی. تو جب ہم کسی چیز کو دین یا ثواب سمجھ کر اختیار کرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ اس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. چار چیزیں سنت میں آتی ہیں. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا خود ذاتی طور پر، اس انداز سے اس کا کرنا مسنون ہو گیا. کرنے کا حکم دیا، مسنون ہو گیا. کسی نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی، پسند فرمایا، اجازت دے دی، یہ سنت ہے. کسی کام کا حضور نے ارادہ فرمایا لیکن کوئی سبب ایسا ہے کہ اسے حضور اس وقت نہیں کر سکے، بعد میں کر دیا گیا، سنت ہے. جب وہ عذر اٹھ جائے، جس طرح نماز تراویح ہے کہ حضور نے 3 روز خود پڑھائی اور چوتھے روز صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، چوتھی شب حضور تشریف نہیں لائے تو عرض کیا جب فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم پر بھاری نہ پڑے، لہذا میں نہیں پڑھاتا. اب یہ عذر تھا. خلافت صدیقی میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے رہے، عہد نبوی میں اپنے اپنی پڑھتے رہے. خلافت صدیقی میں اتنے طوفان اٹھے جھوٹے نبیوں کے، منکرین زکوٰۃ کے، مشرکین کے، کہ ادھر سے ہی فرصت نہ ملی اور اسی طرح رہا. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس وقت تو عذر تھا، حضور نے فرمایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اب تو بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، حضور جلوہ افروز ہو گئے، برزخ میں دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اب تو ایسا کوئی امکان نہیں، لہذا اب اس سنت کو زندہ کیا جائے اور یہ 20 رکعت تراویح باجماعت کی جائے. اس پر ابھی بھی لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ عہد نبوی میں جماعت آپ نے چھوڑ دی تھی، عہد صدیقی میں نہیں ہوئی، حضرت فاروق اعظم نے اس کا حکم. بلکہ میں نے ایک آدمی کو یہ بھی کہتے سنا کہ وہ بڑے ڈاٹے آدمی تھے، انہوں نے زبردستی لوگوں سے پڑھا دی. حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے کہ شیخین میں سے، امت مسلمہ میں سے دوسرے درجے پر جو عظیم انسان ہے، چونکہ الگ ترتیب خلافہ فضیلت ہے، اس کے بارے یہ کہنا کہ اس نے دین میں زبردستی کی، یہ ایک ایسا الزام ہے کہ کہنے والا مسلمان نہ رہے
تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ لگو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے اللہ کریم نے اپنا نام لیا کہ نبی کی گستاخی تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ میری گستاخی شمار ہوگی، چونکہ میرا نبی وہی یہ بات آگے پہنچاتا ہے جس کے پہنچانے کا میں حکم دیتا ہوں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہی بات حضور آگے پہنچاتے ہیں جس کا حکم میں دیتا ہوں. واتقوا اللہ، اور اپنا رشتہ الفت بچا کے رکھو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. کسی کو تمہاری شکایت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ ہر حال سے، ہر سوچ سے، ہر اس بات سے باخبر ہے جو کسی کے دل میں ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر حضور رونق افروز ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو کوئی بھی شخص اتنی بلند آواز میں بات نہ کرے جو حضور کی آواز سے بلند ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح آپس میں گپیں لگاتے ہو اس طرح میرے نبی کے ساتھ آزادانہ گپ لگانے کی کوشش نہ کرو. بارگاہ نبی کا ادب یہ ہے کہ اپنے مقصد کی بات کرو، دھیمی آواز میں کرو، احتیاط سے کرو اور ضرورت کے مطابق کرو. جس طرح آپس میں گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہو اس طرح کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ایسا کرو گے، آواز بلند سے بولو گے یا محض گپ لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور یہ معنی بھی تب بنتا ہے جب تشعرون کا عطف جو ہے وہ حبط اعمال پر ہو. بعض علماء کے نزدیک تشعرون کا جو ہے تعلق وہ لا ترفعوا اصواتکم اور ولا تجهروا له بالقول كجهر ان احکام سے ہے. یعنی اگر یہ احکام تم نے خیر شعوری طور پر بھی توڑے، اگر تمہاری آواز بلا ارادہ بھی بلند ہو گئی، اگر تم نے بلا ارادہ بھی گستاخی کر لی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور اگر نیکیوں کے ضیاع پر ہے تو پھر مفہوم یہ بنے گا، یہ دونوں معنی درست ہیں، یہ بنے گا کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جبکہ تمہیں اس کی خبر بھی، تم اپنے آپ کو نیک سمجھے رہو گے اور نیکوں کی فہرست سے کاٹ دیے جاؤ گے. اسی ضمن میں اس سے آگے تیسری آیت کریمہ ہے، ہوا یہ کہ ایک صحابی باہر شہر سے رہتا تھا، چرواہا تھا، ریوڑ رکھے ہوئے تھے، جانور رکھے ہوئے تھے. تو وہ بیچارہ اپنا ریوڑ وغیرہ چھوڑ کر کوئی مسئلہ اسے پیش آ گیا، وہ پوچھنے کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا. جب وہ پہنچا تو حضور حجرہ اقدس کے اندر تشریف لے جا چکے تھے. اب اسے مصیبت تھی کہ میرا تو ریوڑ جو ہے میں ویسے ہی اکیلا چھوڑ آیا ہوں، اسے کوئی بھیڑیا پھاڑ کھائے گا یا کچھ جانور ضائع ہو جائیں گے یا گم ہو جائیں گے، جلدی جانا ہے. تو اس نے بڑی آہوزاری کی اور حجرے کے باہر سے عاجزی سے وہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ میری بات سن لیں تو مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے. اب اس پر اللہ کا حکم آ گیا، چونکہ وہ مخلص تھا، مومن تھا، دین سیکھنا چاہتا تھا.
فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو لوگ حجرہ مبارک کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثریت بے وقوفوں کی ہے، یہ تہذیب سے آشنا ہی نہیں ہے، آداب مجلس سے آشنا نہیں ہے اور بارگاہ نبوی کے ادب سے آگاہ نہیں ہے۔ آگے ادب سکھایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ اس کا خلوص ہے کہ اس کی نادانی تو معاف فرما دی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کام ہے تو باہر آ کر در اقدس پہ بیٹھ جائے اور تب تک بیٹھا رہے حتیٰ تخرج الیہم، اگر آپ باہر جلوہ افروز ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تب بات کریں، اگر آپ باہر تشریف بھی لائیں لیکن کسی اور کی طرف متوجہ اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یعنی اگر حضور باہر تشریف لے آئے لیکن سامنے کوئی اور آدمی کھڑا ہے یا حضور کسی اور کام کو چل پڑے ہیں تو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ تخرج الیہم، جب تو باہر تشریف لائے اور اس کی طرف متوجہ ہو تب وہ اپنی بات کرنے کا مجاز ہے، تب وہ بات کر سکتا ہے۔ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے نیکی ہے اور بھلائی ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس سے غلطی ہوئی، اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، لیکن دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، دوبارہ طریقہ بتا دیا کہ اس سے باہر مت جا۔ یعنی غفران و رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غلطیاں کرتے جاؤ میں بخشتا جاؤں، بلکہ فرمایا جو کر چکے ہو وہ تو میں معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ یہ انداز ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، اور اس میں مسائل السلوک حاشیے میں دیے ہیں۔ ہر آیہ کریمہ سے جو سلوک کا مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ انہوں نے نکال کر اس میں درج کر دیا۔ چونکہ سلوک ایک بہت نازک سا رشتہ ہے اور یہ عجیب سی بات ہے، یہ چونکہ سارا کیفی ہے، استاد جس سے ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں اس کا بھی اپنا احترام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے کہ کسی شخص سے تمہیں ایک حرف سیکھا وہ تمہارا استاد ہے اور اس کا ادب ویسے ہی رہے۔ ایک شخص نے آپ کو پہلی دوسری جماعت پڑھائی، پھر آپ پی ایچ ڈی کر گئے، پھر آپ بہت بڑے افسر بن گئے، لیکن وہ پہلی پڑھانے والے استاد کا بھی احترام اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہے جس نے آپ کو پی ایچ ڈی کرائی، اس کا احسان اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر بندہ گستاخی بھی کرے اور استاد کی پرواہ نہ کرے تو علم ظاہر ذہن سے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے اور نقش ہو جاتا ہے، وہ مٹتا نہیں، باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک زبان آپ نے سیکھ لی، زبان یاد رہ جاتی ہے، استاد کی پرواہ نہ بھی کرے تو گستاخ شمار ہوں گے، گناہ ہوگا، لیکن وہ مٹتا نہیں۔ یہ جو سلوک ہے یہ کیفیات قلبی ہیں، اور ان کی مثال اس بجلی کے بلب کی طرح ہے کہ جب تک اس کی تار پاور ہاؤس سے یا جہاں سے بجلی آ رہی ہے وہاں جڑی ہوئی ہے، اس میں زندگی ہے، وہاں سے کٹ گئی یا خلل آ گیا تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو روحانی تربیت ہے اس کا نظام اس طرح سے ہے کہ جو برکات نبوی دلوں کو سیراب کرتی ہیں وہ اس گستاخی سے کٹ جاتی ہیں۔ اب بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، لیکن جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو میں صرف ایکسرسائز کرتا رہا، وہ اندر والی بات تو تھی ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں،
حج کر کے آتے ہیں لیکن لین دین میں دھوکہ کرتے ہیں. یعنی ہمارا کردار کیوں نہیں سدھرتا؟ جبکہ عبادت کا یقینی نتیجہ ہے کردار کی اصلاح. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی عبادت کا یقینی نتیجہ ہے کہ کردار کی اعمال کی اصلاح ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کسی گستاخی کسی بے ادبی کے سبب ہمارا وہ اندر کا رشتہ کٹ جاتا ہے. وہ قلبی کیفیات جو آ رہی ہوتی ہیں، وہ برکات جو آ رہی ہوتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو پھر ظاہری اٹھک بیٹھک ایک ایکسرسائز رہ جاتی ہے. ہاتھ منہ دھو لیا، اٹھے بیٹھے، ورزش ہو گئی سارے بدن کی، وہ عبادت نہیں، اس میں جان نہیں ہوتی. اس لیے وہ اعمال پر اثر نہیں کرتی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں آ رہا تھا اپنے کھیتوں سے اور مغرب کا وقت ہو گیا تو 3 آدمیوں کو مجھ سے انہوں نے کوئی سفارش کرائی پولیس والوں کی. تو میں نے کہا میں فون کر دیتا ہوں، تم تھانے جاؤ. اب تھانے والوں نے شاید انہیں کہا 2 دن بعد تمہارا کریں گے، کوئی بندہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، 2 دن بعد چھوڑیں گے یا کچھ ہوگا اس طرح کا. تو ان تینوں نے اب یہ مشورہ کر لیا کہ حضرت کو بتائیں گے کہ ہمیں تھانے والوں نے اندر گھسنے نہیں دیا. حالانکہ وہ تھانے والوں نے بلایا، بٹھایا، چائے پلائی اور اپنی مجبوری بتائی کہ یہ مجبوری ہے اور ہم اس طرح تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں. لیکن انہوں نے سوچا راستے میں کہ حضرت سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اندر ہی نہیں گھسنے دیا، وہ پھر انہیں خوب ناراض ہوں گے، تب ہمارا کام ہو. میں واپس آ رہا تھا، وہ مجھے راستے میں مل گئے. ان میں سے ایک شخص نے اچھی بھلی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اعتکاف بھی بیٹھا تھا اور پولیس کا ریٹائرڈ ASI ہے، سفید داڑھی ہے، اور وہ سڑک میں نماز پڑھ رہا تھا. تو میں ویسے بھی ان کے پاس رک گیا، اور نہ رکتا تو بھی مجھے رکنا پڑتا. وہاں سے سڑک اتنی تھی جہاں سے میں نے گزرنا تھا، اور وہ درمیان میں چادر بچھا کے نماز پڑھ رہا. تو ان دونوں سے میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ جی انہوں نے ہمیں تو اندر ہی نہیں گھسنے دیا، مجھے بیٹھے. اتنے میں وہ نماز سے فارغ ہو کر آ گیا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا حاجی صاحب؟ جی ہمیں تو انہوں نے اندر نہیں گھسنے دیا. مجھے بھی بڑا دکھ لگا کہ یہ زیادتی کی بات ہے. ان کی بات سن لیتے، کام کرتے نہ کرتے. تو صبح میری تھانے والوں سے بات ہوئی، میں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا یار وہ بندے بھیجے تھے؟ ان کا جی آئے تھے، انہیں ہم نے بڑی عزت سے بٹھایا، انہیں چائے بھی پلائی اور انہیں بتایا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح ہوگا. ہم نے ان کی بڑی عزت کی ہے، انہیں چائے بھی پلائی ہے. وہ 1.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. وہ جو ان کا بندہ تھا اس سے بھی ان کی ملاقات کرائی ہے کہ اگر یہ بندہ یہ بات ہمیں بتا دے کہ جرم کس کا، تو اسے ہم چھوڑ دیں گے. یہ جانتا ہے یہ دوسرے کا جرم اپنے سر کیوں لے رہا ہے، یہ بتاتا نہیں. تو اس سے وہ کوشش کرتے رہے. تو اس نے کہا میں خود قید گزار لوں گا لیکن اس کا نام نہیں بتاؤں گا. بتائیں ہم کیا کریں. ایک بندے نے حج بھی کیا ہوا ہے، اعتکاف بھی بیٹھا، باوضو بھی ہے، مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے. ایک فضول سا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟